Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عدنان خورشید اسلام آباد سے یہ بھائی پوچھتے ہیں کہ غسل اور تیمم کا مکمل شرعی طریقہ کیا ہے، اور ناپاکی کی حالت میں نیند کرنا اور کھانا کھانا کیسا ہے، برائے مہربانی وضاحت کر دیں۔ دیکھیں بھائی، جب کسی شخص کو اپنے ارد گرد کم از کم 1 میل مسافت تک پانی نہ ملے، یا پانی تو موجود ہو لیکن استعمال کرنے سے بیمار ہو جانے یا مرض کے بڑھ جانے کا خطرہ ہو، تو اس صورت میں تیمم کرنا جائز ہے۔ اور تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ پاکی کی نیت کر کے پہلے ایک بار دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر انہیں جھاڑ دیں، پھر انہیں سارے منہ پر پھیر دیں۔ اسی طرح دوسری بار دونوں ہاتھوں کو مٹی پر مار کر انہیں ہاتھوں پر کونیوں تک اس طرح مل لیں کہ کوئی جگہ باقی نہ رہ جائے، اس سے پاکی حاصل ہو جائے گی۔ ساتھ میں یہ بھی ہے کہ وضو اور غسل دونوں صورتوں میں پانی نہ ملنے یا استعمال پر قادر نہ ہونے کی وجہ سے تیمم کا طریقہ یہی ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہم سفر میں حضور کے ساتھ تھے، آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو کر اٹھے تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص ایک طرف علیحدہ کھڑا ہے اور اس نے لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فلاں، آپ کو کس چیز نے لوگوں کے ساتھ نماز ادا کرنے سے روکا؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے جنابت یعنی غسل کی حاجت ہے اور پانی بھی موجود نہیں ہے، تو اس لیے غسل نہ ہونے کی بنا پر میں آپ کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکا۔ تو آپ کریم نے جب اس سے سنا تو حضور نے فرمایا، تم پاک مٹی سے تیمم کر لو، یہی آپ کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت عمر بن خطاب کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے جنابت لاحق ہو گئی ہے اور میں نے پانی بھی نہیں پایا، تو اب کیا کروں؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے جب یہ سنا تو میں نے کہا کہ ایک مرتبہ میں بھی سفر میں تھا اور مجھے غسل کی حاجت لاحق ہو گئی، پانی بھی موجود نہ تھا، تو میں نے مٹی میں لوٹ پوٹ ہو کر، یعنی یہ سمجھ کر کہ غسل جنابت کی جگہ تیمم کا طریقہ شاید یہی ہوگا، پورے جسم پر مٹی لگائی اور نماز ادا کر لی تھی۔ پھر میں نے رسول اللہ سے اس کا ذکر کیا تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمار، آپ کے لیے اتنا ہی کافی تھا، اور ساتھ میں یہ ارشاد فرما کر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مار کر انہیں جھاڑا، پھر انہیں اپنے چہرہ مبارک پر پھیرا، پھر دونوں ہاتھوں کو زمین پر مار کر جھاڑ کر اپنے دونوں ہاتھوں کونیوں تک حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھیرا، تو فرمایا آپ کے لیے یہی کافی ہے، یعنی غسل جنابت ہو یا وضو ہو، اس کے لیے تیمم کا یہی طریقہ ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو یا غسل کرنے کے باعث اس کے جان جانے یا کسی عضو کے تلف ہونے یا مرض کے بڑھ جانے کا خوف ہو، تو ایسی صورت میں تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن اگر بیماری نہ ہو اور بیماری کا محض ایسے اندیشہ ہو، یا پانی گرم کرنے کا انتظام ہو، یا غسل کے بعد ہیٹر وغیرہ کا انتظام ہو، تو اس صورت میں تیمم کی اجازت نہ ہوگی۔ اور جہاں تک بات ہے کہ ناپاکی کی حالت میں کھانا کھانا یا نیند کرنا کیسا ہے، تو نیند بھی کر سکتے ہیں، کھانا بھی کھا سکتے ہیں، بہتر یہی ہے کہ وضو کر کے ہی نیند کریں اور کھانا کھائیں۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔